بیوی؟ وہ حیران ہوا۔ سلطان کی تیز نگاہیں اسے اپنے اعصاب نارمل کرنے پر مجبور کر گئیں اور وہ گہری سانس بھرتا نارمل ہوا۔ تیری شادی کب ہوئی؟ مجھے خبر بھی نہیں۔ تم ملک سے باہر تھے؟ بس تب ہی۔ عثمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتا نہیں تھا کہ تمہیں خبر نہیں۔ عثمان بے کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سلطان نے بغور اسے دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں نہ جانے کیا کیا تھا، درد، بے بسی، نہ جانے کتنے ہی ٹوٹ کر بکھرے ہوئے احساسات ضبط۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ کسی خاص کام سے آیا ہوں آج، حکم کر۔ وہ خود پر ضبط کر چکا تھا۔ ابدر، 1 منٹ بات سنیں۔ سلطان نے اپنے الفاظ روکتے مڑ کر اسے دیکھا۔ ذرا 1 منٹ۔ وہ اسے ساکت سا چھوڑتا وہاں سے اٹھا تھا۔ عثمان نے اپنی جھکی ہوئی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا کر اس پری کو دیکھا جو اپنے شوہر سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ مڑی اور کچھ پل بعد اسکرین میں دیکھتی واپس مڑی ہی تھی کہ اس چھوٹے سے پھولوں کے دائرے کے قریب بنی پھسلن سے ہلکا سا پھسلی۔ اسے دیکھتا وہ سنجیدہ شخص ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا، مگر اگلے ہی پل اسے سلطان کی باہوں میں دیکھ کر وہ سختی سے مٹھیاں میچتا، خود پر ضبط کرتا واپس اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ ضبط جو اب اسے ہمیشہ کرنا تھا، وہ اسے سنبھال چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ کیا کرتی ہو گڑیا؟ ذرا دھیان سے، ابھی گر جاتی تو۔ وہ مسکرائی۔ آپ کے ہوتے ہوئے؟ سلطان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ مسکرائی اور کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے اس بکھرے ہوئے شخص نے جبڑے مینچتے خود پر ضبط کیا اور وہ نگاہیں جھکا گیا۔ مرحبا عثمان بھائی، مدھم سی آواز پر عثمان کی جھکی نگاہیں ایک پل کو اٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج ہمیں یہاں آنا ہے۔ وہ مسکرائی تو سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو انہیں؟ ہاں، بس کچھ ہی۔ ماں کی شاپ پر 1-2 دفعہ آئے تھے پھول خریدنے، بس وہیں سے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ غلطی سے، عثمان نے دھیرے سے کہا۔ آئیگل، ہادی اور یگید سمیت وہ سب عثمان بے کے قریب کھڑے تھے، جبکہ حولیہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس پاگل سے لڑکے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ یگید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ عثمان بے، یہ ہے سلطان کی بیوی عشا عبدالباری۔ تم موجود نہیں تھے ورنہ پہلا انویٹیشن اس محل کو ہی نصیب ہوتا۔ عثمان بے نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ رب جوڑی سلامت رکھیں، آمین۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ حولیہ کو ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ سلطان کی بات پر عثمان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ سب کا آؤٹنگ کا پلان ہے، حولیہ کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ عثمان نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ تم جانتے ہو سلطان، وہ سرد لہجے میں بولا۔ عشا نے ایک نگاہ اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ سلطان اسے بتا چکا تھا کہ عثمان اپنی بہن کی کس قدر حفاظت کرتا ہے۔ عثمان بے، آپ حولیہ کو ہمارے ساتھ بھیج دینا، ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، سب ساتھ ہی تو ہیں۔ وہ الفاظ اس سنجیدہ شخص کے موم ہوئے وجود پر کسی مہر کی طرح ثبت ہوئے اور وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہ سکا۔ وہ بے بس سا ہوا۔ زندگی میں پہلی بار وہ رک گیا۔ اس نے ایک نظر حولیہ پر ڈالی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ منع کریں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ رکا۔ سلطان نے
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ساتھ ہوں، فکر مت کر۔ وہ مڑا اور اس نے ایک نگاہ عشا پر دوڑائی۔ وہ کھڑی ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی، اور اس مسکراہٹ کے بدلے وہ ہزاروں تالوں میں قید پری کچھ پلوں کے لیے آزاد ہوئی تھی۔ حولیہ کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت دیکھتا یگیت شریر سا مسکرایا۔ عثمان نے 2 قدم بڑھائے، مگر وہ رکا۔ سلطان کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتا وہ مڑا۔ واپسی پر تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عثمان نے اثبات میں سر ہلایا اور چل دیا، جبکہ وہ سب اسے اپنے ساتھ لیے اس محل سے نکلے تھے۔ حولیہ نے ایک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے اس پیارے سے لڑکے پر دوڑائی۔ کہا تھا نا لے جاؤں گا۔ وہ گردن جھکا گئی۔ ارے یار، اب اتنی مسکین سی صورت تو نہ بناؤ، میں تمہیں کڈنیپ کر کے تھوڑی لے جا رہا ہوں۔ تم بہت ڈھیٹ انسان ہو۔ شکریہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ سلطان نے ایک نگاہ گلاٹا ٹاور پر اور ایک اپنے ساتھ کھڑی اس پیاری لڑکی پر دوڑائی۔ وہ خوش تھی، اسے یہ جگہ بہت پسند تھی۔ یہ جگہ میری پسندیدہ ہے عبدر، وہ مسکرایا۔ ہادی، آئیگل، یگیت اور حولیہ سمیت وہ سب ٹاور کے اندر داخل ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح وہ بچوں کی طرح خوش تھی، مگر آج کوئی اور بھی اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش تھا۔ حولیہ نے اپنے آس پاس ڈھیروں قدیم چیزوں کو دیکھتے آہ بھری۔ وہ خوش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سمندر دیکھتا وہ ڈمپل غائب ہوا۔ اتنی پیاری جگہ ہے یہ، اور تم یہاں کھڑی رو رہی ہو۔ واٹ اے جوک۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے رخ موڑ گیا۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے تو تم سمجھا دو نا۔ وہ قریب ہوا تو حولیہ نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ 3 فٹ، اس نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ تمہارے اس 3 فٹ کو تو بہت جلد آگ لگانے والا ہوں میں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا اس کے ہمراہ چل رہا تھا، جبکہ وہ 2 پاگل اپنی مخصوص جگہ اسی ریلنگ کے قریب کھڑے تھے۔ عبدر جی میری ڈراف۔ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا، جو شریر سا مسکرا رہا تھا۔ ہم کہیں بیٹھ جائیں کیا؟ وہ اسے اپنی طرف گھمائے سوالیہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ سلطان نے اس کے حجاب زدہ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دکھے اور آس پاس دیکھا۔ یہاں نہیں، ہم کیفے چلتے ہیں۔ وہ اس کی کلائی تھامے یگیت کو اشارہ کرتا ٹاور سے باہر نکلا تھا۔ ٹاور کے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ سلطان نے اپنی شرٹ کے کف سے اس کا چہرہ اچھی طرح صاف کیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما جو کانپ رہا تھا۔ وہ ایک پل میں سیدھا ہوا۔ عشا یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ تھامے وہ الجھا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ عجیب سی حالت لیے اثبات میں سر ہلا گئی۔ وہ کیفے سے باہر نکلا اور دور سے آتی ٹرام کو دیکھتا وہ اشارہ کرتا اسے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرام میں کافی بھیڑ تھی، معمول کے مقابلے آج رش کافی زیادہ تھا۔ وہ اسے لیے سیٹ پر آ بیٹھا۔ قریب سے گزرتے لوگ ایک دوسرے میں لگتے کسی مچھلی منڈی کا سا سما
بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور اپنا حصار کشادہ کیا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کی ٹانگوں سے ٹکرا رہے تھے۔ آج کافی رش ہے یہاں، وہ دھیرے سے بولی۔ سلطان نے اس کی ٹانگیں اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اسے خود میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی شرٹ کے کف سے صاف کرتا کچھ متذبذب سا ہوا۔ وہ ٹرام سے نکلے تو سلطان نے اسے باہوں میں بھرا اور قریب ہی ایک ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ وہ کافی نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے قد کی نرس اسے چیک کرتی شریر سے مسکرا رہی تھی۔ زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے، بس بی پی اچانک کافی لو ہونے کی وجہ سے جسم میں کپکپاہٹ اور بے چینی محسوس ہوئی۔ یہ نارمل ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ سلطان نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ ایک انجیکشن کافی ہے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے انجیکشن لگا رہی تھی، جبکہ عشا نے سختی سے سلطان کا بازو جکڑ رکھا تھا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانے پینے پر خاصا دھیان دیں، آپ کافی ویک ہیں۔ عشا نے سلطان کی جانب دیکھا، جو آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکا گئی۔ کہا تھا نا تم سے، تم بہت لاپرواہ ہو گئی ہو۔ عشا، کیا بس اتنا بھی خیال نہیں رکھ سکتی تم اپنا، صرف ایک کھانے کا؟ میں نے تمہیں نہ جانے کتنی ہی دفعہ تاکید کی، مگر تم… وہ رخ موڑ گیا۔ وہ سر جھکائے اس کی پیار بھری ڈانٹ سنتی، انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ آزاد کرتے مضبوطی سے تھاما۔ اب یہ معاملہ میں اپنے حساب سے دیکھوں گا۔ عشا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اور تم خاموش رہو گی اور چپ چاپ وہ کرو گی جو میں کہوں گا۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے بولا تو وہ عاجزی سے سر اثبات میں ہلا گئی۔ سڑک کنارے بینچ پر وہ اس کا سر کندھے پر رکھے پرسکون سے بیٹھا تھا۔ آئیگل، میں یہاں سے نیچے اتروں گا، میری ایک ویڈیو تو بنانا۔ ہادی نے گلاٹا ٹاور سے باہر کچھ سیڑھیوں پر رکتے آئیگل کی طرف موبائل بڑھایا۔ وہ کس خوشی میں؟ ارے یار، انسٹا پر پوسٹ کروں گا، پھر دیکھنا خوبصورت لڑکیوں کے دھڑا دھڑ ڈی ایمز، جہنم میں جاؤ تم۔ وہ تیکھی نگاہ اس پر دوڑاتی وہاں سے تن فن کرتی غائب ہوئی تو ہادی نے بلند کہکا لگایا اور اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ سلطان نے آج کی آؤٹنگ سکپ کی اور وہ عشا کو آئیگل اور ہادی کے ساتھ گھر ڈراپ کرتا یگیت اور حولیہ کے ہمراہ محل کی طرف چل دیا۔ وہ خوش تھی، آخر آج اسے اس کے بھائی کی مرضی سے آزادی ملی تھی، مگر وہ اس کے بھائی کی وجہ سے ہی تو نہیں تھی۔ وہ ایک نگاہ یگیت کو بھرپور دیکھتی تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ عثمان بے نے سلطان کے الفاظ سنتے سختی سے جبڑے مینچے۔ وہ خود پر ضبط کر گیا۔ وہ خاموش تھا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کرتے ایک نگاہ یگیت اور پھر اپنے سامنے بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے پر دوڑائی۔ تو بیگی کو جانتا ہے، اور اگر فکر حولیہ کی حفاظت کی ہے تو اس کے لیے ہم سب موجود ہیں۔ تمہیں
اب آگے بڑھنا ہوگا عثمان بے۔ وہ گردن اور کندھے جھکائے بیٹھا تھا، بنا کچھ بولے۔ وہ بس خاموش تھا۔ سلطان اٹھا اور یزید کے کندھے پر ہاتھ رکھتا انہیں بات کرنے کا کہتا کمرے سے باہر ہوا۔ سلطان کے جاتے ہی وہ ضبط شدہ شخص آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا یزید کو گریبان سے جکڑے کھڑا تھا۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اس نظر سے دیکھنے کی؟ کیا تو اپنا انجام بھول گیا؟ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ یزید نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ ہوش میں آؤ عثمان، تم اسے ساری عمر قید کر کے نہیں رکھ سکتے۔ وہ چلایا، میں اسے قید کروں یا مار ڈالوں؟ تو ہوتا کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ حولیہ نے ایک دم ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے انہیں دیکھا، جو اس کے لیے آپس میں بھیڑ رہے تھے۔ بھائی جان پلیز اسے چھوڑ دیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ سب حولیہ جاؤ یہاں سے فوراً، عثمان نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ہچکیاں لیتی مزید قریب ہوئی۔ خدا کے لیے بھائی جان، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ یزید نے ایک محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ حولیہ میری جان، تم جاؤ یہاں سے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ یزید کے الفاظ پہ حولیہ سمیت عثمان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اپنی بکواس بند کر کمینے انسان، تیری جان نکال دوں گا۔ بھائی جان میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا۔ بیگی نے اسے اشارہ کیا تو وہ الٹے قدموں چلتی دھیرے دھیرے بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ آج کے بعد تو نے اگر اپنی شکل دکھانے کی بھی کوشش کی تو تیری سانسیں ضبط کر لوں گا۔ عثمان نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ تو زیادتی کر رہا ہے عثمان، تو اذیت دے رہا ہے اسے بھی اور خود کو بھی۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ دھاڑا۔ میں ہار نہیں مانوں گا۔ تو آخر کتنی دفعہ مجھے نکالے گا یہاں سے؟ تو مجھے یہاں سے تو نکال سکتا ہے مگر اس کے دل سے نہیں۔ عثمان نے اسے ڈرائنگ روم سے باہر دھکیلا۔ وہ گہری سانس بھرتا وہاں سے 2 قدم بڑھا مگر رکا۔ اس نے ایک نگاہ اس کے کمرے کی طرف دوڑائی، وہ بند تھا۔ وہ مسکرایا اور چل دیا۔ وہ سنجیدہ شخص خود پر ضبط کھو چکا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم سے آتی خوفناک آوازیں اس نازک سی لڑکی کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ بے بس تھی، مگر اس سے زیادہ بے بس وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ تھا، بے تحاشا بکھرے ہوئے احساسات سمیٹتا وہ مزید بکھر رہا تھا۔ میری بیوی ہے وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ ڈرائنگ روم میں تباہی مچانے والا وہ شخص آج مزید بکھر چکا تھا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں گہری سرخ لالی کسی طوفان کی طرح منڈلا رہی تھی۔ یہ سفید پھول معصومیت اور پاکیزگی کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ سلطان کی بیوی ہے، عائشہ عبدالباری۔ عثمان بے آہ! وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو مضبوطی سے جکڑ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کو آخر کیوں روک نہیں پا رہا۔ آخر کیوں؟ وہ لڑکی، وہ احساس سے بھرپور، امید سے لت پت نازک سا وجود، اگر کسی اور کی بیوی ہوتی تو آج وہ بیوہ ہو چکی ہوتی، مگر وہ سالہ، وہ سلطان کی بیوی تھی، وہ جس کے لیے عثمان بے
اپنی زندگی بھی تیاگ سکتا تھا۔ اس سلطان کی بیوی کو اب اسے ایک نگاہ غلط دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے وجود پر اپنا اختیار کھو چکا تھا۔ وہ کہیں قید ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ قید اتنی خوبصورت تھی کہ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔